الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له وصلي على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ دنیا اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صدر عزیز دوستو، قرآن پاک سے ایک آیت مبارکہ اور ذخیرہ احادیث مبارکہ سے کچھ احادیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو کیا ہے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی اور آنکھوں کے اندر دیکھنے کی اللہ نے صلاحیت عطا فرما دی، بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے مجھے آپ کو زبان دی اور زبان سے بولنے کی طاقت عطا فرما دی، بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ پاک نے مجھے آپ کو جسم صحیح عطا فرمایا، بڑی نعمت ہے۔ آپ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمتیں ہیں، زمین بنائی، آسمان، چاند، سورج۔ پھر اللہ پاک مجھے آپ کو طرح طرح کی سبزیاں کھلاتے ہیں، طرح طرح کے پھل کھلاتے ہیں۔ کہیں پر یوں نہیں فرمایا کہ بندے میں نے تمہارے پر احسان کیا ہے۔ اللہ پاک احسان کو دو جگہ اللہ پاک کیا احسان کے طور پہ دو جگہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو آیت مبارکہ پڑھی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اے بندوں میں نے تمہارے پر احسان یہ کیا کہ اپنا محبوب جیسا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری نسبت جو مجھے اور آپ کو ملی وہ ایمان کی دولت ہے، اور یہ ایمان ملا کس کے صدقے ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے مجھے آپ کو کیا ہے ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا مل جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا مل جانا، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی امت محمدیہ کے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے اور بڑی سعادت مندی ہے کہ میں اور آپ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے اتنی بڑی انسان کے اوپر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ اب مجھے آپ کو اپنے ہمسایوں کو حقوق کے بارے میں تو علم ہے، والدین عزیز اقربا رشتہ داروں کے حقوق تو میں اور آپ ادا کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات کہ اللہ کے پیارے حبیب محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میری ذمہ آپ کے ذمہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حق ہیں ان کے بارے میں علم نہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ تیسرا حق ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ چوتھا حق ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی جائے۔ اور پانچواں حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی رکھی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے۔ اور سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا دفاع کیا جائے، ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے۔ اب پہلا حق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اب ایمان کیسا لے کر آنا ہے؟ اللہ پاک نے میرے لیے اور آپ کے لیے جو معیار قرآن پاک میں بتایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم حضرات صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے پھر تم ہدایت پر ہو، اور اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے پھر تم کسی ہدایت پر نہیں۔ تو سب سے پہلے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو دیکھ لیجئے کہ محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کروائی تو معراج کے وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی کے اندر ہیں، اور جیسی حرم مکی میں ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں کیا ہے ابو جہل جیسا بے ایمان گزرتا ہے اور کہنے لگا بھتیجے لگتے ہو، آج کوئی نئی بات کرنے لگے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو جہل بے ایمان کو بلایا، اسے کہا ادھر آؤ میری بات سنو۔ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں مجھے اللہ نے معراج کروائی، اور معراج کے ایسی کروائی کہ اللہ نے مجھے اپنے دیدار کا شرف بھی نصیب فرمایا ہے۔ تو وہ کیا ہے ابو جہل کہنے لگا کہ بھتیجا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا نا کہ آج آپ کوئی نئی بات کرنے لگے ہو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے معراج کروائی۔ تو یہ ابو جہل یہاں سے اٹھتا ہے اور اپنے ساتھ کچھ اور بے ایمان شیطانوں کو لیتا ہے، اور جیسے ان شیطانوں کو لیتا ہے اور جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جا کے دستک دیتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ ایک شخص یوں کہتا ہے کہ میں نے راتوں رات کیا ہے اللہ سے ملاقات کی ہے، پہلے آسمان دوسرے آسمان، جنت دیکھی جہنم دیکھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ بتانے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے دوست ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پکڑے ہو، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے نا جو تم مجھے کہہ رہے ہو۔ فرمانے لگے میں تو اس سے بڑی بات یہ مانتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے آسمانوں سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق محبوب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر معراج کا سارا واقعہ تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ پہلے آسمان پہ اللہ کیا ہے میں گیا، دوسرے آسمان تیسرے، اور پھر میں نے کیا ہے اللہ سے ملاقات کی۔ تو حضرت ابو بکر جیسے ہی سنتے کہتے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فرما رہے ہیں حق اور سچ ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جو لقب عطا فرمایا وہ صدیقیت کا لقب عطا فرمایا، اور فرمایا اے ابو بکر تو وہ صدیق ہے جو سچوں کا بھی سردار ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو بکر کا کیا ہے ایمان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو دیکھ لیجئے کہ ایک یہودی ہے ایک منافق ہے، ان کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا، فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سارا تفصیل سے واقعے کو سنا تو فیصلہ یہودی کے حق میں جاتا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب یہ منافق باہر نکلا اور باہر نکل کر کیا کہنے لگا اس فیصلے کو میں نہیں مانتا، چلو عمر کے دربار میں چلتے ہیں، کیونکہ عمر جو ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ عمر ہمارے درمیان میں کچھ معاملہ ہو گیا ہے، فیصلہ کر دیجئے۔ تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے جاتے ہیں تو یہودی کہتے ہیں کہ عمر جس فیصلے کو تم کرنے جا رہے ہو یہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو، جب تک میں اپنے گھر سے نہ آؤں تم نے یہاں سے جانا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اندر جاتے ہیں اور اندر سے کیا ہے ننگی تلوار لے کر آتے ہیں، اور جیسے ہی ننگی تلوار لے کر آتے ہیں اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس فیصلے کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے آج کا کوئی منافق آج کا کوئی کافر اس فیصلے کو نہ مارے تو پھر عمر کی تلوار اس فیصلے کو کرتی ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ایمان ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اب محبت کیسے کرنی ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے معیار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ ملتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیں
کہ ان کے کانوں میں یہ کیسان ہے، کھیتی کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے کانوں میں خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جیسی اس صحابی کے کانوں میں یہ خبر پہنچتی ہے، اس نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ یا اللہ، جن آنکھوں سے میں محبوب نبی علیہ السلام کی زیارت کیا کرتا تھا، اب وہ پیاری ہستی کیا ہے دنیا میں نہیں رہی، اب مجھے آنکھوں کی بینائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس صحابی رسول سے اسی وقت بینائی کو لے لیا۔ یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہی نبی علیہ السلام کے صحابیات جو ہیں، ان کی جو ازواج ہیں، وہ بھی پیچھے نہیں رہتے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محبت کرتی ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ ملتا ہے، ان کی ایمان دیکھیے جی اور ان کی محبت دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ صحابیہ کے کانوں میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہ صحابیہ گھر سے دوڑ کر جاتی ہیں، ان کے کانوں میں آ کر کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کے شوہر کو شہید کر دیا گیا۔ فرمایا کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے۔ پھر آگے میدان کی طرف دوڑ لگاتی، کسی نے ان کو آ کر خبر دی کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ فرمایا کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں۔ پھر آگے دوڑ لگاتی ہیں، آگے ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا۔ فرمایا کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے۔ جیسے ہی میدان جہاد میں پہنچتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مالا مال ہوتی ہیں، اور آقا علیہ السلام کی زیارت سے مالا مال ہو کر کیا عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر تو ہماری تمام تکالیف، تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایک اور صحابیہ کے بارے میں واقعہ ملتا ہے، 8 سال کی عمر ہوتی ہے، بچے کو تلوار چلانا سکھا رہی ہے، نیزہ مارنا سکھا رہی ہے، گھوڑا سواری سکھا رہی۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو کیا ہے موبائل دے کر کیا ہے آج کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کے اوپر امت بہت زیادہ کیا ہے گمراہی کی طرف جاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب فتنے ایسے آئیں گے جیسے کہ بارش کے قطرات تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے بھی تمہارے گھروں کے اندر اس طرح داخل ہو جائیں گے۔ ایک اور احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے فساد کے زمانے میں فتنے ایسے آئیں گے کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا اور شام کو جب اپنے بستر پر جائے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان دل سے نکل چکا ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام اس حالت میں کرے گا کہ جب سونے لگے گا تو وہ بندہ مومن تھا، اور صبح جب اپنے بستر سے اٹھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ جس دور میں وقت گزار رہے ہیں، آئے روز نئے سے نیا فتنہ ہے، اور یہ موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے جو گمراہی کی طرف کیا ہے امت کو لے کر جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ ہیں، 8 سال کی عمر ہے، اپنے بچے کو تلوار چلانا سکھا رہی ہیں، نیزہ مارنا سکھا رہی ہیں، گھوڑا سواری سکھا رہی ہیں۔ کسی دیکھنے والے نے کہا کہ بچے کی جو عمر ہے کھیلنے کودنے کی ہے، آپ بچے کو تلوار چلانا سکھا رہی ہیں، تربیت دیکھیں۔ فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، میں بچے کو تلوار چلانے اس لیے سکھا رہی ہوں، کل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہی بچہ میرا کیا ہے قربان ہو جائے، یہی بچہ کیا ہے کہ میدان کے اندر کھیل رہا ہوتا ہے۔ کسی نے ان کے کانوں میں خبر دی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کانوں میں خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ننھا منہ مجاہد یہ کیا ہے میدان سے ننگے پاؤں کیا ہے مکے کی گلیوں کے اندر بھاگنا شروع کرتا ہے اور اپنے گھر آتا ہے، اور گھر سے کیا ہے ننگی تلوار اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی ننگی تلوار اٹھاتا ہے اور ننگی تلوار اٹھا کر مکے کی گلیوں کے اندر بھاگنا شروع کرتا ہے، ایک پہاڑ کے دامن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ننھے مجاہد کو دیکھ کر، ان کا نام تھا زبیر، اور زبیر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ زبیر خیر تو ہے، ننگے پاؤں اور ننگی تلوار لے کر مکے کی گلیوں کے اندر بھاگ رہے ہو۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی نے یہ غلط خبر دی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننھے منھے مجاہد سے کہا کہ زبیر بن پر یہ مشرکین مجھے شہید کر دیتے تو آپ کیا کرتے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو شہید کر دیتے تو میں مکے کی گلیوں کے اندر مشرکین کو اتنا مارتا کہ مکے کی گلیاں خون کی ندیوں سے بہنا شروع ہو جاتی۔ اللہ کو یہ جملے اتنے پسند آتے ہیں، اللہ آسمانوں سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سلام لے کر بھیجتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر سلام دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو بھی سلام دیتے ہیں
اور آپ کا یہ جننا منا کیا ہے، مجاہد ہے، زبیر ہے، اللہ اس کو بھی سلام دے دیں۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جو کیا ہے، جو وہ مائیں جو کیا ہے وہ صحابیت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اپنے بچوں کو کیا ہے ان کی تربیت کر دی۔ ایسے ہی ایک اور صحابیہ ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کیا ہے لخت جگر ہیں حضرت حبیب زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے مجاہد ختم نبوت، شہید ختم نبوت، ان کا نام حضرت حبیب زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے ایمان، ان کے واقعے کو سنیں گے تو آپ کے ایمان کو بڑی تازگی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت کے اندر بہت سارے شیطانوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ ایک کا نام اسود عنسی ہے، دوسرے کا نام مسیلمہ کذاب ہے۔ مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ آپ شہروں کے نبی ہو جائیں اور میں دیہاتوں کا نبی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر اس وقت چھڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ او کذاب، اگر تو یہ کہتا ہے کہ چھڑی کا چوتھا حصہ آپ کو دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نبوت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتی ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط جو اس نے لکھا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا کیا ہے جواب لکھا، اور کیا لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیچے لکھا الی مسیلمہ الکذاب۔ جیسے یہ لکھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ کون ہے جو اس پیغام کو لے کر جائے گا؟ تو یہ صحابی رسول ہیں حضرت حبیب زید انصاری رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صحابی رسول بڑے دبلے پتلے سے ہیں، اور کیا ہے مدینہ کے اندر بازار کے اندر اور ٹوکرے میں کچھ کیا ہے کھجورے رکھ کر کیا ہے فروخت کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کون اس پیغام کو لے کر جائے گا، تو یہ صحابی رسول فوراً اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو میں لے کر جاؤں گا۔ تو یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابی رسول کچھ کھا رہے تھے اور کھاتے کھاتے ساتھ والے صحابی کے اوپر کچھ گر گیا، تو ساتھ والے صحابی نے کہا کہ اللہ کے بندے پہلے کھا لیتے پھر اس کے بعد بول لیتے۔ تو حضرت حبیب زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر میں کھاتے کھاتے کسی اور کی ڈیوٹی لگ جاتی تو میں کیا کرتا؟ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت حبیب زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو خط دیا جس کے اندر لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ الکذاب، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو اپنا نیزہ بھی دیا۔ اب سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابی رسول جب مجلس سے نکلے تو صحابہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسے نکلے جیسے کتنا بڑا تو جرنیل ہوتا ہے۔ اب یہ صحابی رسول کیا ہے مسیلمہ کے دربار میں جاتے ہیں، اور دربار میں جا کر کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیزہ دیا تھا وہ نیزہ جا کر مسیلمہ کی کیا ہے قالین کے اوپر گاڑ دیں۔ جیسے کیا ہے نیزے کو گاڑتے ہیں، مسیلمہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جانثار صحابی حضرت حبیب زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں چہرے سے دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں؟ اس نے کہا کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ صحابی رسول نے فرمایا جو پیغام تو نے دیا تھا اس کا جواب لے کر آیا۔ تو اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ خط کو خود نہیں پڑھتے تھے، اس نے ایک عربی کو بلایا اور عربی کو بلا کر کہا کہ اس خط کو پڑھیں۔ پہلے تو مسیلمہ خود کیا ہے حضرت حبیب زید انصاری رضی اللہ عنہ سے مخاطب تھا۔ اب جیسے ہی اس عربی نے پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ الکذاب، تو دربار میں جتنے لوگ تھے سب نے سن لیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسیلمہ کو کذاب کہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تیرے محبوب نے مجھے کذاب کہا ہے؟ صحابی رسول نے کہا کہ ہاں میرے حبیب علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ اس نے کہا پیچھے مڑ کر دیکھ میری فوجیں کیا ہیں، ننگی تلواریں لے کر کھڑی ہیں۔ صحابی رسول حضرت حبیب زید انصاری رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے تو پیچھے مڑ کے اس وقت نہیں دیکھا تھا کہ میرے کل 12 بچے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بچے ہیں جو دودھ پیتے ہیں اور کچھ ایسے بچے ہیں جو چلتے نہیں، میں نے مڑ کے ان کو نہیں دیکھا، تیری فوج کو دیکھ کر کیا کروں گا؟ تو ابھی صحابی رسول کو کیا ہے اس نے کیا ہے پھر اسے یہ حکم جاری کیا۔ اس نے کہا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس نے بات کو آگے دہرایا، کہنے لگا اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو صحابی رسول نے فرمایا مسیلمہ جو تو بک بک کرتا ہے میرے کان سنائی نہیں دیتے۔ وہ کہنے لگا عجیب بات ہے کہ جب میں تیرے پیغمبر کی بات کرتا ہوں تو اس بات کی کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
اور جب میں اپنی بات کی طرف کیا ہے منسوب کرتا ہوں تو بک بک کہتا ہے، تو وہ کیا ہے جلاد کو حکم دیتا ہے، اب اس صحابی رسول کا دائیں ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر سوال دہراتا ہے، پھر کہتا ہے کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ پھر کہا کہ پھر اپنی طرف منسوب کرنے لگا۔ صحابی رسول نے کہا مسلمہ جو تو بک بک کرتا ہے کام سنائی نہیں دیتے۔ پھر وہ جلاد کو حکم دیتا ہے، صحابی رسول کا دائیں ہاتھ کندھے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر سوال دہراتا ہے، بایاں ہاتھ کٹ جاتا ہے، پھر بایاں ہاتھ کندھے سے کٹ جاتا ہے، پھر دایاں پاؤں کٹ جاتا ہے، بایاں پاؤں کٹ جاتا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں مسلمہ جو تو بک بک کرتا ہے میرے کان سنائی نہیں دیتے، اب ان کا دھڑ باقی رہ جاتا ہے۔ کہتا ہے اب بھی تو اس بات کی گواہی دے دے میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں تو میں تیری جان بخش دوں گا۔ صحابی رسول حضرت حبیب زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمہ پہلے تو جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا زبان یہ گواہی دے رہی تھی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب تو جسم کا ٹکڑا ٹکڑا یہ گواہی دے رہی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیز دوستو، اس صحابی رسول کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب ان کی والدہ کو پتہ چلتا ہے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو صحابیہ بھی کیسے خوش نصیبہ ہیں۔ مدینے کے اندر اعلان کرواتی ہوں مدینے والوں آج کے دن کوئی عورت رونے کے لیے نہ آئے، کوئی دھونے کے لیے نہ آئے، بلکہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے، مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ وہ میں پہلے شہید ختم نبوت کی والدہ ہوں جس کے بیٹے نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ گواہی دی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ پہلے شہید ختم نبوت حضرت حبیب زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، اسلام کے لیے جو کل جنگیں لڑی گئی ان کل 83 جنگیں ہیں، اور ان کے اندر جو کل صحابہ شہید ہوتے ہیں وہ 259 کل صحابہ شہید ہوتے ہیں، اور 759 کیا ہے کفار جہنم واصل ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک ہی جنگ ہے جس کو یمامہ کی جنگ کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، وہاں 259 کل صحابہ ہیں، اور یہاں 1200 صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر پہرا دیا ہے۔ اور ان 1200 صحابہ کرام کے اندر 70 وہ بدری صحابہ ہیں جن کے لیے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قانون بنایا ہے کہ یہ بدری صحابہ اب کسی جنگ کے اندر نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ صحابی رسول یہ بدری صحابہ یوں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، لیکن قربان جاؤں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ آتا ہے تو یہ 72 بدری صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر اپنا کیا ہے جان کے کیا نذرانہ پیش کر جاتے ہیں۔ تو یہ 1200 صحابہ کرام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر قربان ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی قربانی لگی ہے، اتنا بڑا خون بہا ہے۔ تو دوستو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ناموس کا دفاع کرنا، ختم نبوت کا تحفظ کرنا، ہم جتنے بھی کلمہ وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی جائے۔ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور آپ سے جیسے وفا کی ہے، میں اور آپ بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وفا کر جائیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ناموس کا دفاع کر جائیں، ختم نبوت کا تحفظ کر جائیں۔ جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں قادیانی مرزائی، آج کے دور کے اندر سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ قادیانیت کا ہے۔ حضرت علامہ نور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب مرزا غلام قادیانی نے بھی دعویٰ نہیں کیا تھا، کچھ اس نے الہامات کیے، اس بے ایمان نے جو الہامات کیے، اس نے سب سے پہلے کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر کہنے لگا کہ میں ملہم من اللہ ہوں، پھر کہنے لگا کہ میں معمور من اللہ ہوں، کہ اللہ کی طرف سے مجھے معمور ملتے ہیں، پھر اس نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں، پھر کہا کہ میں مثل مسیح ہوں، اور پھر کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ پھر 1901 کے اندر اس بے ایمان نے جو دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ میں خود محمد الرسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس نے اپنی کتاب ہے روحانی خزائن، جسے روحانی نہیں بلکہ شیطانی خزائن کہنا چاہیے، اس کے اندر لکھا کہ اللہ نے محمد کو 2 مرتبہ پیدا کیا۔ کہنے لگا ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ نعوذ باللہ کہنے لگا کہ قادیان کے اندر کیا ہے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، اور میں اس محمد سے بڑھ کر محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانشین ہے، آج بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ آرام فرمائے، ان کے بارے میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے وہ تو میرے جوتا کی تسمہ کھولنے کے برابر بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے لگتے جگر ہیں، ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہے کہ آپ کو کیا ہے منبر پہ بیٹھ کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنا بے ایمان اور شیطان آدمی تھا۔ تو یہ کیا ہے جتنے بھی قادیانی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے دور کے اندر سب سے بڑے باغی اور دشمن ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے سادہ مسلمانوں کو لالچ دیتے ہیں، کسی کو ویزا کا لالچ دے دیا، کسی کو نوکری کا لالچ دے دیا، کسی کو پیسے کا لالچ دیا، اور لالچ دے کر کیا ہے ان کے ایمان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اگر میں اور آپ خاموش رہے، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر پلا رہے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ میری کیا ہے پاکستان کے اندر اور کیا ہے شہادرہ کے اندر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میری عزت پر حملہ ہو رہا تھا، میں اور آپ کیا جواب دیں؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا دفاع کیا جائے، ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے، اور جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، ان سے ہر قسم کا، ان کی ذات کا بھی بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ آج کل کے موبائل کے اندر جو ہمارے بھائی کیا ہے موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل کے اندر بہت سارے کیا ہے قادیانی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے، اور وہاں پر کیا ہے مرزا مسرور کو کیا ہے انہوں نے کچھ ویڈیو کیا ہے جاری کی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے ایک ملتان کا شہری ہے جس کا نام محمد فاروق ہے، نام بھی کتنا عظیم ہے، اور اس فاروق نے لکھا کہ حضور میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ہمارے دوست نے وہاں سے نمبر کیا ہے کاپی کیا، اور کاپی کرنے کے بعد اس سے کہا کہ تم نے جو کیا ہے لکھا ہے کہ میں کیا ہے مرزائی ہونا چاہتا ہوں، احمدی ہونا چاہتا ہوں، تو ہمارے اس دوست نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ لاہور میں آ جائیں، اور کیا ہے کلمہ چوک ہے، برکت مارکیٹ ہے، وہاں پر ہمارا کالج ہے، آپ سے ہم وہاں ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو یہ محمد فاروق کہنے لگا کہ نہیں، میں تو کیا ہے ایک رکشہ چلاتا ہوں، ایک مزدور آدمی ہوں۔ تو ہمارے دوست نے کہا کہ ملتان میں آپ کہاں رہتے ہو؟ اب ان سے وقت طے ہو گیا، ان سے کہا کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان سے کہا کہ خود ہمارے اس دوست نے کہا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں قادیانیوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، ساتھ سے مراد یہ تھا کہ میں قادیانیوں کو کیا ہے دعوت اسلام دیتا ہوں۔ یہی بھائی مولانا ہمارے سفیان صاحب جب ملتان شہر پہنچے اور ایک ہوٹل کے اندر ملاقات طے ہوئی، طے ہونے کے بعد اس کے سامنے بیعت فارم رکھا گیا جس کے اوپر مرزائیوں کا بیعت فارم ہوتا ہے، جس کے اوپر صاف یہ لکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو ختم کر کے مرزا غلام قادیانی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ اس فاروق سے کہا کہ پڑھو۔ اس محمد فاروق نے جب اس فارم کے اوپر اس کو کیا پڑھا، اور اس نے کہا کہ میں مرزا غلام قادیانی سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو ہمارے اس دوست نے کیا ہے وہ کیا ہے ماسک لگایا ہوا تھا، اس نے کہا آپ نے عبادت کو پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے۔ عبادت کو پھر کہا اونچی آواز سے پڑھ، اس نے کہا میں یہ اونچی آواز سے اس نے پڑھا، توبہ نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ میں مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ تو ہمارے اس دوست نے فوراً اسے کہا کہ نبی علیہ السلام کی یہاں پر سیرت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت سے وفا کی، یہاں وفا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چلی، اور پھر کیا ہے مرزا غلام قادیانی بے ایمان شیطان کی کیا ہے یہاں پر جو اس بے ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینات کی ہیں اور صحابہ کرام کی توہینات کی ہیں اور مسلمانوں کو غلیظ کہا ہے، کافر کہا ہے، اس کے بارے میں جب کتابیں دکھائی گئی روحانی خزائن، تو یہ فوراً کیا ہے یہ بندہ محمد فاروق رونے لگ پڑا، کہنے لگا تو میں تو صرف ایک سال سے کیا ہے موبائل کے اوپر اس مرزا مسرور کو سن رہا تھا، اور سنتے سنتے میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں اس کو کیا ہے خلیفہ وقت مان لیتا ہوں، اور جو اس وقت موجودہ یہ جو وقت کا کیا ہے مرزا مسرور ہے اسے یہ خلیفہ وقت کہتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہے محمد فاروق نے اپنی کارگزاری اس نے بتایا کہ میرے 5 ایسے بھائی تھے، اگر آپ مجھ سے ملاقات نہ کرتے تو یہ 5 ہمارے بھائی اور ہماری کیا ہے آج نسل کیا ہے یہ قادیانی ہو جاتی ہے، اللہ معاف۔ تو یہ ہماری جماعت الحمدللہ ایک جماعت ہے شبان ختم نبوت، ہر سال میں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے۔ ہمارے جو سرپرست ہیں حضرت شیخ ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت جی کے سایہ شفقت میں برکت عطا فرمائے۔ پورے پاکستان کے اندر 5 بڑے مبلغ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا دفاع کرتے ہیں، ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، اور جہاں پر لوگ کیا ہے قادیانی کی طرف کیا ہے مائل ہوتے ہیں۔ ابھی چاہے صرف کیا ہے 1 ہفتہ پہلے یہاں سے کارگزاری ملی کہ ناروال کا علاقہ ہے، اور ناروال کے ساتھ ایک ایسے علاقہ ہے شکرگڑھ کے اندر ایک بچی تھی اور محمد عمران ملی ہے، وکیلوں کا کیا ہے خود کیا ہے وہ سیکرٹری ہے، اور شکرگڑھ کا کیا ہے اس نے ہمارے پروگرام بھی کروائے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ختم نبوت کے اوپر۔ میں خود انہیں جانتا ہوں، وہاں کے ہمارے ذمہ دار نے بتایا
کہ اس کی جو بھتیجی ہے والد صاحب کیا ہے فارغ ہو چکا ہے، اور جو بیٹی ہے اس کی بھتیجی ہے محمد عمران بدلی کی، تو وہ کیا ہے ایک دوست کے ساتھ کیا ہے یاری اور دوستی میں کیا ہے اس نے اس کے ساتھ دوستی کی ہے، اور اس نے کیا ہے وہ جو بندہ ہے جو مرزائی ہے وہ بدومری شہر کا رہنے والا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر کیا کچھ شک و شبہات ہیں۔ پھر انہوں نے اس سے ملاقات کی پردے کے اندر، اس سے کہا کہ تم اس مرزائی کو کیا ہے اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہی ہو اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ تو اس بہنہ نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ قادیانی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو بہن تھی اللہ معاف فرمائے جس کا تعلق آج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ قادیانی کے ساتھ جڑ گیا، اور اس کو کیا ہے اس بچی کو کیا ہے وہ ایمان لوٹ کے لے گئی۔ اگر میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا دفاع نہیں کریں گے، ختم نبوت کا تحفظ نہیں کریں گے، تو یہ ہماری گلی کوچوں کے اندر موجود ہے یہ قادیانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر حملہ آور ہے، ہمارے سادہ مسلمانوں کا ایمان لوٹتے ہیں، پیسہ کا لالچ دے دیتے ہیں، جرمنی کا لالچ دے دیتے ہیں کہ ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، اور وہ کیا ہے جو سب سے بڑا انسان کے پاس قیمتی کیا ہے اثاثہ ہے ایمان ہے، وہ ایمان کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو جماعتیں کام کر رہی ہیں ختم نبوت کا کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہم دستے بازو بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا دفاع کر جائیں، ختم نبوت کا کام کر جائیں، اور جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کا ہر قسم کا بائیکاٹ کر جائیں، ان کے ذات کا بھی بائیکاٹ کر جائیں۔ آپ کا یہ دیا ہوا پیسہ جو 2025 گزرا ہے اس کے اندر تقریباً کیا ہے 794 ایسے لوگ تھے جو قادیانی تھے، عیسائی تھے، ہندو تھے، انہیں دعوت اسلام دی ہماری جماعت شبان ختم نبوت نے، جہاں پر دوسری جماعتیں کام کر رہی ہیں وہاں پر یہ جماعت شبان ختم نبوت بھی کام کر رہی ہے۔ 794 لوگوں میں 105 لوگوں نے قادیانیت کو چھوڑا ہے، عیسائیت کو چھوڑا ہے، اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے صرف ان کو ہم چھوڑ کے ہے ایمان لانے کے بعد ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، بلکہ کیا ہے سینٹر پارک کا علاقہ ہے، یہاں پر کیا ہے ان کے لیے ایک مرکز الحسن کے نام سے استادی شیخ ولی کامل کے نام پر مرکز الحسن بنایا گیا ہے، اور وہاں پر تقریباً ہمارے پاس 30 کے قریب بڑی بڑی رہائشیں ہیں۔ جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کی مکمل ہم 4 ماہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کی تعلیم کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کو عقائد بتاتے ہیں، ختم نبوت کے بارے میں ان کو کیا ہے دلائل ان کو سکھائے جاتے ہیں، آیات عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو ابھی اللہ نے موت نہیں دی، اور وہ زندہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور قرب قیامت کے قریب وہ دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے، اور جب آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور لوگوں کو بھی حکم یہ دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شریعت پر عمل کے لوگوں کو پیارا کریں گے۔ تو الحمدللہ 105 لوگوں نے کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور پورے پاکستان کے اندر 11,455 کیا ہے مساجد کے اندر اور اسکولوں کے اندر کالجز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر بیانات ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ پھر ملٹی میڈیا پروجیکٹر لگا کر الحمدللہ جو بڑے بڑے پروگرام کروائے جاتے ہیں، اور ان کے لیے 1 ماہ پہلے مسجد میں وقت لیا جاتا ہے، ڈیروں پہ وقت دیا جاتا ہے، اسکولوں کے اندر وقت دیا جاتا ہے، وہ الحمدللہ 2400 کے قریب الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر کیا ہے ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے اوپر کیا ہے یہ پروگرام ہوا ہے، اور اسی طرح کیا ہے ایجوکیشنل کے اندر جو پروگرام ہوئے وہ 1370 ہیں الحمدللہ، اور پھر کیا ہے یہ خط و کتابت جو گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں وہ جو کیا ہے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ان کو کیا ہے الحمدللہ جو پروگرام جو کورس کروایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طرز بھی کیا ہے وہ پروگرام وہ کیا ہے کورس کروایا جاتا ہے، اور جیسے یہ کورس کروایا جاتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طرز پہ تو وہ الحمدللہ تقریباً کو 700 کے قریب کیا ہے الحمدللہ وہ ختم نبوت کے کیا ہے یہ بھی جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اوپر کیا ہے خط و کتابت کورس ہے وہ 700 کے قریب الحمدللہ ماں اور بہنوں نے کیا ہے۔ یہ آپ حضرات کا تعاون ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرنا، ختم نبوت کا تحفظ کرنا، اور جو لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے ان کے دستے بازو بننا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ناموس کے لیے آپ کچھ پیسے دیں گے، 1 روپیہ بھی دیں گے تو یہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو جنت میں کیا ہے ایک محل تیار کریں گے، اور وہ کس وجہ سے ملے گا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ساتھ کیا ہے تعاون کیا ہے۔ تو یہ تعاون الحمدللہ 2025 کی مختصر سے میں نے آپ کے سامنے کیا ہے یہ کارگزاری رکھی ہے۔ یہ آپ حضرات کا جو آپ نے ماشاءاللہ پچھلے سال میں تعاون کیا، یہ آپ کو اسی تعاون کی برکت سے آپ کے یہ پیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر لگے ہیں، ختم نبوت کے اوپر لگے ہیں، اور بڑی بڑی کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے
بڑے بڑی جو کیا ہے باریں ہیں ان کے اندر، ججز کے اندر اور کیا ہے وکلاء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں. اور یہ آج ساری دنیا کا کفر مل کر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے، جو ناموس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ قانون بنایا گیا ہے، اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو الحمدللہ یہ کیا ہے ملک پاکستان کے اندر ختم نبوت کی بڑی بڑی باروں کے اندر، وکلاء کے اندر، ججز کے اندر الحمدللہ وہ بھی تقریباً 20 کے قریب ہیں بڑی بڑی باروں کے اندر جو نبی علیہ السلام کے ناموس کے اوپر یہ کیا ہے پروگرام ہوتے ہیں. تو یہ آپ حضرات کا تعاون ہے. تو آپ حضرات ماشاءاللہ ہمت فرمائیں. ابھی آپ کے پاس کچھ ساتھی آئیں گے ہمارے، تو ختم نبوت کے لیے آپ دستے بازو بن جائیں. کل قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو جو اس کے مقابلے میں جو اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. آپ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے گی. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ختم نبوت کا کام کرے گا کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی گارڈ بن کر اٹھے گا. تو ماشاءاللہ اس میں آپ کیا ہے زکوٰۃ وغیرہ بھی جمع کروا سکتے ہیں، صدقہ وغیرہ بھی جمع کروا سکتے ہیں، فطرانہ وغیرہ بھی جمع کروا سکتے ہیں. اور آپ ایسے لوگوں کے دستے بازو بن جائے جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کا تعاون کرنا آنے والی نسلوں کی کیا ہے ایمان کی حفاظت ہے. اور جیسے حضرت امیر شریعت فرمایا کرتے تھے ایسے ہی حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ جو بندہ 1 گھنٹہ ختم نبوت کا کام کرے گا، حضرت انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ میں اپنی ضمانت سے اس کو جنت کے اندر لے کر جاؤں گا. لوگوں نے کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. حضرت فرمانے لگے کہ جو بندہ یوں کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور مرزا غلام قادیانی پلے درجے کا لعنتی آدمی ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، مرزا بھی جہنم میں جلے، عاشق رسول بھی جہنم میں جلے. تو مرزا کہے گا کہ تو ساری زندگی مجھے دجال کہتا رہا، کذاب کہتا رہا، تجھے کیا ملا؟ فرمانے لگے اللہ میرے بڑے غیور ہیں، اللہ پاک پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے، اس جنت کا ضامن میں خود انور شاہ کاشمیری بنتا ہوں. اور اسی طرح کیا ہے ہمارے شیخ ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، بہت سارے احباب ان کی زیارت سے مالا مال ہوتے ہوں گے. اکثر اپنے بیانوں کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 1 لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا کام کر جائے گا، حضرت فرماتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت مفتی حسن صاحب فرماتے اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے. تو یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات اللہ علیہ، جن کو دیکھ کر لوگ کیا ہے مسلمان ہو جاتے ہیں. ایک محمد قاسم نامی ہے اور کیا ہے ٹاؤن شپ کے علاقے کا رہنے والا ہے، رہائشی ہے یہاں کا. میں خود اس کا کیا ہے میرے سامنے یہ محمد قاسم کیا ہے حضرت شیخ استاجی کی کیا ہے زیارت کو دیکھ کر کیا ہے یہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ قادیانی تھا. اور جیسے حضرت کی کیا ہے یہ الحمدللہ خدمت میں آیا، مفتی حسن صاحب کی خدمت میں آیا، تو اس وقت حضرت استاجی مفتی حسن صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل ترمذی کے اندر نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر کچھ کیا ہے واقعات فرما رہے تھے. یہ 1 گھنٹہ حضرت کی مجلس میں بیٹھا، اور مجلس میں بیٹھ کر کیا ہے اس نے مرزے کے اوپر لعنت بھیجی ہے اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گیا ہے. تو یہ شیخ استاجی مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت پیر محل علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے. کتنی بڑی نسبت ہے. اور حضرت مولانا بہت بڑے تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ خوش بخت سعادت مند انسانوں کو اللہ اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اللہ قبول فرماتے ہیں. تو یہ آپ کا دیا ہوا پیسہ انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے ہوگا. جو لوگ دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو گئے ان لوگوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی کفالت ہوگی. بہت سارے ایسے قادیانی الحمدللہ ان کو کیا ہے کرایوں پر رکھ کر بھی الحمدللہ ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، ان کی کفالت بھی کی جاتی ہے. جو ساتھی زکوٰۃ وغیرہ دیں تو وہ نماز کے بعد کیا ہے ہم سے اپنی زکوٰۃ کی رسید بھی علیحدہ آپ کٹوا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جو مدات ہیں، جو مدیں ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. موبائل بند کر